ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول چاند نگر کی شہزادی، جس کی رائٹر ہے سندر چوبی، اس کی یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے، اور جس طرح اس کا اختتام ہوا تھا آپ لوگ جانتے ہیں کہ چودھرانی جی کی وفات ہو جاتی ہے، اور اب آگے کیا ہوتا ہے، تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو۔ اس کے ہلکے پیلے فراک پر مہندی کے داغ تھے اور اس کی کلائیوں کے گجرے بکھر گئے تھے، اور وہاں پھولوں کی جگہ صرف دھاگے تھے جو اس کی کلائیوں کے گرد ہتھ کڑی کی مانند لپٹے تھے۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی مترم تھی، اور وہ زمین پر یوں بیٹھی تھی کہ اس کے زانوں ایک طرف جھکائے تھے اور اس کے پیروں پہ مہندی کے داغ آسانی سے دیکھے جا سکتے تھے۔ یہ شیش محل کے بڑے کمرے کا منظر تھا، اور وہاں کرسیوں پر بڑے بڑے افراد بیٹھے تھے جن کے چہرے تنے تھے اور جن کے ماتھے پر شکن تھے، اور جن کی آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں پھوٹتی تھیں، اور یہ سب کے سب وہ لوگ تھے جن کے ہاتھ میں اختیار تھا، فیصلے کا اختیار، اور ان سب کے درمیان وہ سنہری شہزادہ بھی فروکش تھا جس کی آنکھوں سے کبھی اس نے روشنی کی کرنیں پھوٹتی دیکھی تھی۔ اسے یوں لگا آج سب ختم ہو گیا تھا، سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ آج الزام واضح تھا، بلکہ نہیں، جرم واضح تھا۔ اس رات جب دارین ماں کو تنہا چھوڑ کر گئی تو وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی قسمت اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہی تھی، اور اس کی ایک ننھی سی خواہش کیسے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچے گی۔ وہ قطعی لا علم تھی۔ یہ پنچایت حیدر چودھری کے حکم پر بٹھائی گئی تھی، جس کے مطابق دارین چودھری پر الزام تھا کہ اس نے اپنی ساس یعنی زبیدہ خان کو سازش کے مطابق قتل کر ڈالا تھا۔ سازش کچھ یوں تھی کہ اس نے جان بوجھ کر ملازمہ خاص عائشہ کو اس دن چھٹی پر بھیج دیا، جبکہ وہ بخوبی آگاہ تھی کہ وہ دل کی مریضہ تھی۔ دوسری طرف اسی رات وہ سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق انہیں ان کی دوا دیے بغیر خود ملازمہ کی بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے چلی گئی۔ حیدر چودھری کی طرف سے فرد جرم عائد کی گئی تھی کہ وہ چونکہ بخوبی آگاہ تھی کہ ان کی دوا کے اوقات کار کیا تھے، اور چونکہ اس روز عائشہ بھی موجود نہ تھی تو اسے ان کے پاس رکنا چاہیے تھا، اور اگر اسے جانا ہی تھا تو اسے چاہیے تھا کہ ان کی دوا دے کر جاتی۔ اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ جس وقت دارین وہاں رسم حنا میں موجود تھی، اسی دوران بن بتائے حیدر آ گیا، اور جو منظر ان کی آنکھوں نے دیکھا اور ان کی روح تک کو لرزا گیا۔ ان کی پیاری ماں، جن میں ان کی جان بند تھی، جن کو معمولی سی تکلیف پہنچنے پر وہ اتنے بےتاب ہوا کرتے تھے کہ اڑ کر آنے کو تیار رہا کرتے تھے، اب جو انہیں سرپرائز دینے کے چکر میں بن بتائے آئے تو جو سرپرائز انہیں ملا وہ بہت خوفناک تھا۔ ان کی پیاری ماں زمین پر گری ہوئی تھی۔ دارین کے جانے کے بعد ایک دم طبیعت خراب ہونے پر جب انہوں نے گھنٹی بجانے کی کوشش کی تو اس میں ناکام رہی۔ ان کا ہاتھ وہاں نہ جا سکا، اور اس کوشش میں وہ بیڈ سے زمین پر گر گئی، اور اپنی زندگی بچانے کی ایک ناکام کوشش میں انہوں نے گھسیٹ کر دروازے تک جانے کی کوشش کی۔ وہ معذور تھی، چل نہ سکتی تھی، اور اسی کوشش میں درمیان راہ میں انہوں نے جان آفرین کے سپرد کر دی تھی، اور جب اس پر الزام ثابت ہو گیا تو پنچایت کی طرف سے اسے صفائی کا موقع دیا گیا تھا۔ گھٹی گھٹی سسکیوں کے ساتھ وہ اپنی صفائی تو خاک دے پاتی، بس یہی بولے چلی گئی کہ عائشہ کو ماں نے خود بھیجا تھا، اس نے انہیں اجازت دی تھی۔ اس وضاحت پر فوری رد عمل دیا گیا تھا۔ عائشہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، مگر اس کا نمبر بند تھا۔ صفائی کا کوئی راستہ نہ رہا، بچاؤ کی کوئی تدبیر نہ بچی، اور اس کی زندگی کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ اور تب ہی تو اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہوئی تھی۔ اس کی ماں آئی تھی، اس کی امی، جن سے ملنے کو اس کی روح تڑپتی تھی، مگر ستم در ستم اس کی خواہش تاحال ادھوری رہ گئی۔ اسے اس کی ماں سے ملنے نہیں دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ حیدر چودھری کا فیصلہ تھا، جس میں واضح تھا کہ کسی کو بھی اس سے ملنے کی اجازت نہ ہوگی، اور پھر اسے اس تاریک کمرے میں بند کر دیا گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ مگر اس سے پہلے اس کے وجود سے سارے زیورات اتروا لیے گئے تھے۔ حاصل زیست، درد اور تنہائی، ادارک صحیح رائے گاہ اور تاریکی، اور اگر یہ مکافات عمل تھا تو لاؤ سجاؤ دربار، لگاؤ کٹہرا، مجرم حاضر ہو۔ اور مجرم حاضر کر دیا گیا۔ وہی کمرہ تھا، وہی ماحول تھا، وہی گھٹا ہوا اور بوجھل پن، اور سنہری شہزادہ اپنے تخت پہ فروکش تھا۔ وہ 2 دن سے اس کمرے میں قید تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے حلقے تھے، اور اس کا رنگ زرد تھا۔ اس کا لباس میلا اور مسلا ہوا تھا۔ وہ بامشکل اپنے پیروں پہ کھڑی تھی۔ اگر اسے 2 ملازماؤں نے نہ تھاما ہوتا تو وہ کھڑی نہ ہو پاتی، اور جب حیدر کے حکم پر ملازمائیں اسے چھوڑ کر کمرے سے نکل گئی تو وہ پہلے ذرا سا لڑکھڑائی اور پھر زمین پر گر گئی۔ نقاہت اور کمزوری حد سے بڑھتی جا رہی تھی۔ کل رات اس نے باسی روٹی کے چند نوالے کھائے تھے، اور تاحال اسے کھانے کو کچھ نہ دیا گیا تھا۔ اسی وقت دروازہ پھر سے کھلا،
اور شبینہ اندر آ گئی۔ اس نے دارین کو دیکھا اور اس کے چہرے پر عجیب سی نفرت ابھر آئی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ اور پھر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ مجھے افسوس ہے بھابھی بیگم، آپ کی ایک ذرا سی لاپرواہی ہماری خالہ امی کی زندگی چھین کر لے گئی۔ اس رات خالہ امی نے بارہا ان کی منتیں کی تھی کہ بہو خانم مت جاؤ، مجھے طبیعت میں کچھ گرانی سی محسوس ہوتی ہے، مگر آپ تو خدا جانے کون سے منصوبے پر تھی، کس قدر تلخ اور روکھے لہجے میں آپ نے انہیں کہا تھا کہ خدا را آپ پر زندگی کی خوشیاں تنگ مت کی جائیں، آپ کون سا کہیں آتی جاتی ہیں، آپ کو تو اپنی امی کے گھر جانے کی اجازت بھی نہیں، اب آپ پر اور کتنا زندگی تنگ کی جائے گی۔ آپ نے واضح الفاظ میں بے رحمی سے اس کا ذمہ دار ماں کو ٹھہرا دیا تھا کہ ان کے ذمہ داری کی وجہ سے ہی آپ کی زندگی اتنی سخت اور بے رونق ہے، پتہ نہیں آپ کی جان کب چھوڑیں گی، کب آپ کو رہائی ملے گی۔ اور پھر اسی غصے میں آپ بند سور کر رسم ہینا میں چلی گئی۔ وہ خاموش ہو چکی تھی۔ حیدر کے چہرے پر حیرت اور بے یقینی سب تھی اور دارین کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ پھر اس نے سر اٹھایا اور شبینہ کو دیکھا۔ اس دن سے ڈریے شبینہ باجی جب اعمال نامے کھلے ہوں گے اور جب ہر جان دیکھ لے گی کہ اس نے آگے کیا بھیجا۔ اس کی آواز میں ایسی گھراہٹ تھی کہ لمحہ بھر کو حیدر بھی اسے دیکھتے رہ گئے۔ جو بات سچ تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی، سچ جھوٹ کا فیصلہ باپ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اس کو یکسر نظر انداز کر کے حیدر سے مخاطب ہو کر بولی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے لہجے میں ایسا اعتماد تھا کہ دارین کے لفظ خالی اور کھوکھلے لگتے تھے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ باہر نکل گئے۔ اس کے پیچھے دروازہ بند ہو گیا اور شاید اس کے ساتھ ہی دارین پر رحم و ترحم کا دروازہ بھی بند ہو گیا تھا۔ وہ کسی تھکے ہوئے چوپائے کی مانند زمین پر گری تھی اور اس کا گلا خشک تھا، اس کے لفظ ختم ہو چکے تھے۔ حیدر اپنی جگہ سے اٹھے اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے پاس آ گئے۔ پھر انہوں نے کرسی نزدیک گھسیٹ دی اور اس پر بیٹھ گئے۔ کیوں دارین، نفرت تھی تمہیں میری ماں سے؟ ان کی آواز میں سرد موری تھی، نفرت تھی اور سوال تھا۔ وہ خاموش رہی۔ تمہیں آزادی چاہیے تھی اس دن سے، اور اس آزادی کے لیے تم نے انہیں ہی زندگی کی قید سے آزاد کر دیا۔ اس بار لہجہ زہر خن تھا۔ وہ اس بار بھی خاموش تھی۔ وہ سازش کا شکار ہو چکی تھی۔ اس کی کم نصیبی یہاں بھی اس کے پیچھے تھی۔ اس کے لفظ ہمیشہ کے لیے گم ہو چکے تھے۔ وہ سردی کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ حیدر کا ہاتھ پڑا اور اس نے دارین کے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ اس نے سسک کر حیدر کو دیکھا جس کا چہرہ بے رحمی اور درندگی کا مظہر تھا اور جس کی آنکھوں میں سرخی تھی۔ مجھے تمہارا جواب چاہیے، وہ شدت غضب سے پھنکارا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ کی قسم میں بے گناہ ہوں، وہ سسکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کے بالوں پر حیدر کی گرفت کچھ اور بڑھی تھی۔ جھوٹ بولتی ہو تم، الٹے ہاتھ کا تھپڑ اور دارین کی چیخ نکل گئی۔ بولو، سچ بولو، صرف سچ۔ اس کے سر کو جھٹکا دیتے ہوئے انہوں نے ایک اور تھپڑ اسے مارا۔ بالکل اضطراری طور پر دارین نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے ہاتھ منہ پر رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر ایک جنونیت کے عالم میں انہوں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیا اور پھر اسے اندازہ نہیں ہو سکا کہ اس کے ساتھ کیا بیتی۔ مگر یہ ہوا کہ اگلی صبح جب ملازمائیں اسے اٹھا کر لے گئی تو وہ اپنے ہوش میں نہیں تھی، اور جب ملازمہ بلقیس جو اس کے لیے مخصوص تھی اسے پانی پلانے آئی تو اس کی حالت دیکھ کر کانپ اٹھی۔ اس کا چہرہ بری طرح نوچا ہوا تھا اور اس کی ساری گردن جلی ہوئی تھی۔ اسے سگریٹ سے داغا گیا تھا۔ وہ اسے کچھ دیر ہوش میں لانے کی کوشش کرتی رہی۔ اسے تیز بخار تھا جو کہ یقیناً اس ٹھنڈے کمرے اور ناکافی سہولیات کی وجہ سے تھا، اور جب اسے کچھ ہوش آیا تو اس نے اسے پانی پلایا اور پھر کچھ نوالے چاول کھلائے تھے کہ وہ کراہ رہی تھی۔ وہ بے تحاشا تکلیف میں تھی اور جب ذرا اس کی آنکھ کھلتی تو وہ اذیت سے تڑپنے لگتی۔ بلکہ اس کو بے حد افسوس ہو رہا تھا، گرچہ جس دیہاتی ماحول سے اس کا تعلق تھا وہاں مار کھانا بھی عورت کے فرائض میں شمار ہوتا تھا۔ ہاتھ اٹھانا مرد اپنا حق سمجھتے تھے اور وہ خود اپنے شوہر سے مار کھا کر رات کو اس کی خدمت کر کے اگلے دن حویلی کام پر آ کر زخم سلھاتی رہتی۔ مگر اس نے یہ کبھی نہ سوچا تھا کہ اسے دارین بی بی کبھی اپنے جیسی حالت میں ملیں گی۔ یہ بات حیران کن تھی اس کے لیے۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ چودھری صاحب پڑھے لکھے تھے، سرکار کے ملازم تھے، وہ بھلا کہاں کچھ ایسا کرتے ہوں گے۔ مگر دارین بی بی کی حالت دیکھ کر اسے احساس ہوا تھا کہ تمام مرد ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ وہ جتنا بھی پڑھ لکھ جائیں، کتنے بڑے افسر کیوں نہ بن جائیں، ان کی جبلت نہیں بدلتی۔ وہ بڑے دکھ سے ایک پرانا کمبل دارین کو اڑا کر دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی، چونکہ دارین غنودگی میں جا چکی تھی۔ اور ایک بار پھر دارا اس کے پاس تھا۔ وہ روتی جاتی تھی اور وہ بار بار اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کر اسے خاموش کرواتا تھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے تسلی دیتا تھا، مگر ظاہر ہے یہ سب بے سود تھا، اور اس کی حالت دیکھ کر تو دارا بھی رونے لگا تھا۔ میں تمہیں یہاں نہیں رہنے دوں گا، چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے ہاتھ پکڑ کر کھینچ رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے ہاتھ چھڑانے لگی۔
وہ مجھے مار ڈالیں گے مگر یہاں سے نہیں جانے دیں گے۔ وہ خوف زدہ تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، میں سب کو دیکھ لوں گا، وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے عزم سے بولا تھا۔ اس نے دیکھا وہ معصوم اور ننھا سا، اس کے آنسو کچھ اور بھی تیزی سے بہنے لگے۔ نہیں دارا میرے بھائی، تم ابھی بہت چھوٹے ہو، تم ان لوگوں کو اور ان کی درندگی کو نہیں جانتے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر رو رہی تھی۔ بس کرو دارین، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، وہ ہٹ دھرمی سے اس کا بازو کھینچ کر بولا تھا۔ دارا خدا کے لیے جاؤ، کوئی دیکھ لے گا، وہ منت کرنے لگی تھی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ پہلے ہی حیدر چودھری وہاں تھے۔ وہ دروازے میں کھڑے خاموشی سے یہ تماشا دیکھتے رہے، پھر واپس پلٹ گئے۔ شیش محل سے جانے والا تفتیشی فون اور حیرت انگیز جواب تھا۔ دارین اکلوتی تھی اور اس کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ ماموں زاد سب اس سے عمر میں بڑے تھے اور ان میں سے بھی کوئی دارا نام کا شخص موجود نہ تھا۔ اور اگلے دن پھر سے اس کی پیشی تھی۔ وہ ایک بار پھر وہاں تھی۔ دارین کی حالت آج کل سے زیادہ بری تھی۔ وہ ایک بار پھر زمین پر بیٹھی تھی اور ادھر سے ادھر چکر لگاتے حیدر چودھری نے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ پھر گئے، اسے کچھ دیر دیکھتے رہے۔ کل تم کس سے باتیں کر رہی تھی دارین؟ اس کا لہجہ کرخت تھا۔ دارین نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ کسی سے بھی نہیں، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ حیدر نے دیکھا اس کے چہرے پر حقیقی حیرانی تھی۔ یا تو وہ سچ کہہ رہی تھی یا پھر وہ واقعی باکمال اداکارہ تھی کہ ایک بار تو ان جیسا زیرک شخص بھی مشکل میں پڑ گیا تھا۔ یہ دارا کون ہے؟ انہوں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ کون دارا؟ اس بار حیرانی زیادہ تھی اور اس میں خوف کی آمیزش تھی۔ جھوٹ بول رہی ہو پھر سے؟ وہ دھاڑ اٹھے، مگر دارین آج اور زیادہ ڈر گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا، میں کسی دارا کو نہیں جانتی، میں جھوٹ نہیں بول رہی، وہ گھبرا کر وضاحتیں دینے لگی۔ حیدر الجھ گیا۔ عجیب بات تھی، کل انہوں نے خود اسے باتیں کرتے دیکھا اور آج وہ صاف انکار کر رہی تھی۔ تو پھر کل کس سے باتیں کر رہی تھی؟ وہ اس کے سر پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے کب باتیں کی ہیں؟ مجھے نہیں پتا، آپ بار بار مجھے کیوں کہہ رہے ہیں ایسے؟ وہ خوف و حیرانی کے ملے جلے لہجے میں بولتی، آخر رونے لگی۔ وہ چند لمحے اسے جانچنے والی نظروں سے دیکھتے رہے، پھر اسے ملازمین کے ساتھ واپس بھجوا دیا گیا، مگر اندر سے وہ خود الجھ رہے تھے۔ اسی شام ملازمہ بلقیس اس کا لباس لینے کے لیے آئی تو کمرے میں چودھری صاحب موجود نہ تھے۔ اس نے شکر مناتے ہوئے لباس نکالا اور یکلخت چونک گئی۔ وہاں 3 ڈائریز اور ڈھیر سارے صفحات تھے۔ اس نے یہ سمجھا کہ شاید وہ چودھری صاحب کے ضروری کاغذ تھے۔ جب اس نے سارا پلندہ اکٹھا کیا اور ان کی میز پر رکھ دیا، اسی وقت دروازہ کھول کر حیدر اندر آ گئے۔ وہ انہیں دیکھ کر قدرے گھبرا گئی۔ وہ چودھری جی، یہ آپ کے کاغذ غلطی سے دارین بیبی کی الماری میں چلے گئے تھے، میں نے یہاں رکھ دیے ہیں، میں ان کے کپڑے لینے آئی تھی۔ وہ جلدی جلدی وضاحتیں دینے لگی۔ انہوں نے دھیان دیے بغیر اسے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ موبائل پر کوئی نمبر ملانے لگی۔ انہیں اپنی چھٹی بڑھوانی تھی۔ ماہ کے 10ویں سے تک وہ یہی رکنا چاہ رہے تھے۔ 2-3 فون کرنے کے بعد وہ تھکے ہوئے انداز میں لکھنے کی میز پر آن بیٹھے۔ ذہنی و جسمانی تھکن نے انہیں نڈھال کیا ہوا تھا۔ کچھ دیر وہ سر ٹکا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے، پھر سیدھے ہو کر اپنے سامنے پڑے کاغذات کی طرف متوجہ ہو گئے، پھر چونک سے گئے۔ سامنے پڑے کاغذات اور ڈائریز تو ان کی نہ تھی۔ انہوں نے کچھ تجسس کے عالم میں صفحات کو الٹا اور پھر بے ساختہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ کچی پینسل سے بنایا گیا ایک خوبصورت اسکیچ تھا، مگر جس چیز نے ان کے پیروں تلے سے زمین کھینچی تھی وہ ان کی اپنی تصویر تھی۔ وہ چند لمحے الجھی و حیران نظروں سے اپنے ہاتھوں میں تھامے اس صفحے کو دیکھتے رہے، پھر اسے نیچے رکھ کر باقی صفحات کو دیکھنے لگے، اور ہر صفحے نے ان کے سر پر حیرت کا ایک پہاڑ گرایا تھا۔ انہوں نے تیزی سے ڈائری کھول لی۔ پہلے صفحے نے ہی ان کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہاں بڑی خوبصورت لکھائی میں درج تھا، دارا اور دارین۔ یہ یقیناً دارین کی ڈائری تھی، اور ان کے سامنے وہ کس قدر معصومیت سے اور صفائی سے مکر گئی تھی۔ انہیں اس کی اداکاری یاد آئی تو خون کھول اٹھا۔ اب وہ تیزی سے صفحے پلٹ رہے تھے، اور ہر صفحہ ان کے لیے ایک نیا باب کھول رہا تھا۔ ہر لفظ ایک نئی کہانی کا آغاز تھا۔ آدھی سے مارے ہیں، آدھی سے ڈرتے ہیں۔ کہیں دور مؤذن فجر کی اذان دے رہا تھا جب انہوں نے تیسری اور آخری ڈائری بند کی۔ ان کی آنکھوں میں گہری سرخی اتری ہوئی تھی۔ اگر دور کہیں آسمانوں پہ فرشتے نامہ اعمال لکھتے، اگر ان صفحات کو پڑھتے تو حیران ہوتے کہ اس نے ان کی خدمت میں ایک اور نامہ اعمال پیش کر دیا تھا۔ ان کا نامہ اعمال شادی کے بعد دارین کے ایک ایک احساس کی روداد اور اذیت خانے میں بسر کی گئی وہ درد بھری راتیں، اس کے کرب، اس کے آنسو، اس کے بے رنگ خواب، سب کچھ ان کے سامنے تھا۔ وہ بھی تو ان کے سامنے تھی۔ انہوں نے بے یقینی سے اس کا ماتھا چھوا۔ وہ سو رہی تھی، بالکل بے خبر بے سود، اور وہ یکٹک اسے دیکھے جاتے تھے۔ پھر وہ اٹھے تو اور وہاں سے چلے گئے، مگر کوئی آنکھ نہ دیکھ سکی کہ ان کے پیروں پہ کیسی بیڑیاں پڑ چکی تھی اور ان کی روح کے گرد کیسے آسیب لپٹ چکے تھے۔
सब कुछ ठीक नहीं था, सब ठीक हो ही नहीं सकता था। जब उसकी तरफ से कोई कमी कोताही ना थी तो फिर आखिर उसके साथ ये क्यों हुआ था? वो पहरों सोचती रही। और अगर बल्किस ना होती तो क्या बनता? वो सिर्फ मुलाजमा नहीं थी, वो उस कैदे तन्हाई में उसके लिए हवा का इकलौता रोज़न थी। वो उसके लिए खाना लाती थी और उसे बाहर की सारी खबरें देती थी। वो उसकी हमदर्दी और किसी हद तक उस पर तरस भी खाती थी। और जब उसने दारिन को बताया था कि चौधरी साहब कल वापस चले गए तो दारिन की आंखों में अंधेरे उतर आए थे। उसे पता था अब उसके कई महीने उसी कैद खाने में गुजरने वाले थे और ये किस कदर अजियत थी कि उसको अब मज़ीद किसी सफाई का मौका नहीं मिलने वाला था। उसे पता था कि अब मज़ीद कोई अपील नहीं काम आ सकी थी और ना ही वो अब कभी किसी को देख पाएगी। वो खौफजदगी के आलम में दीवार से पुश टिकाए सोचती रही, तो क्या अब हर दरवाज़ा उस पर बंद कर दिया था? वो बेयकीनी से बंद दरवाजे को देखती, बल्कि साई तो उसे रोता देखकर मज़ीद अफसुर्दा हो गई। वो जितनी भी तसल्ली दे लेती, वो जानती थी ये सब बेकार था। वो उसका ध्यान बटाने को उसे बताने लगी कि कल ज़ुबैदा खानम यानी बड़ी बीबी का 10वां था, मगर चौधरी साहब यहाँ से जा चुके थे। शीश महल से सब लोग उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे, मगर फ़िलहाल किसी का भी राब्ता ना हो पा रहा था। वो ये सारी गुफ्तगू बेयकीनी से सुनती रही। भला ऐसे मुमकिन था कि वो माँ के 10वें में शामिल ना हो पाते? और अगली सुबह ये सच भी हो गया, वो वाकई नहीं आए। तारीन बंद कमरे में नवाफिल अदा करती मुसलसल रोती रही थी और अल्लाह के आगे हाथ फैलाकर रोती हुई वो सोचती थी कि यकीनन उससे कोई जाने अनजाने में ऐसा गुनाह और नापसंदीदा अमल हो गया था जिसकी उसे सज़ा मिल रही थी। वरना अल्लाह तो इस कदर मेहरबान था कि उसकी रहमतों के बेकिनार समंदर का एक कतरा बल्किस की सूरत में अब भी उसे मुयस्सर था। वो गिड़गिड़ाते हुए अल्लाह से दुआ मांगती रही कि सिर्फ अल्लाह पाक ही उस रात से आगाह था कि वो बेगुनाह थी और सिर्फ वो पाक ज़ात यकता और कामिल ही उसे दूसरों के आगे बेगुनाह साबित करवा सकती थी। अगरचे अभी उसके ज़ख़म ताज़ा थे, उसके चेहरे और उसकी गर्दन में दर्द की ठेस उठती थी। ज़ख़म गहरे थे, बल्कि इसकी लगाई गई मरहम बड़ी सुस्ती से अपना काम कर रही थी और शायद उन ज़ख्मों को भरते कहीं दिन गुजर जाते। रात को बल्किस उसके लिए ख़त्म के चावल लेकर आई तो दारिन दहाड़े मार मार कर रोने लगी। वो बार बार दरवाजे की तरफ लपकती थी। मुझे मेरी अम्मा के पास जाने दो बल्किस, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, मैंने 2 साल से उनका चेहरा नहीं देखा, मुझे एक बार उनसे मिलने दो। वो तड़प तड़प कर रोती रही, यहाँ तक कि बेसुध होकर गिर पड़ी। रात बड़ी कर्बनाक थी। वो रातों को तड़प तड़प कर रोती थी। उसे तन्हाई और तारीकी डराती थी और उन दर्द भरी साहतों में उसके पास कोई गम गुसार, कोई हमदर्द ना था। मुस्तज़ाद आज लाइट चली गई। वो घुटी घुटी चीखों के साथ दरवाजे की तरफ लपकी और सर्द हाथों से दरवाज़ा पीटने लगी। बहुत अंधेरा है खुदारा, ज़रा सी रोशनी चाहिए, रोशनी कर दीजिए, कोई है मेरी पुकार सुनने वाला, कोई है? वो रोते हुए चिल्ला रही थी, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब ना था। रिहायशी इमारत यहाँ से बहुत दूर थी। वो अगर चीख चीख कर मर भी जाती तो किसी को पता न चलता। दरवाजे के करीब ज़मीन पर बैठकर सिसकने लगी। खौफ और वहशत से उसकी जान निकल रही थी। वो सर घुटनों में देखकर रोने लगी। यूँ लगता था कायनात अंधेरों में डूब गई थी, इतनी तारीखी कि उसने महसूस किया कि जैसे उसका दिल फट जाएगा। जब यकलक दरवाज़ा खुला था, वो हड़बड़ाकर सीधी हुई। शायद किसी ने उसकी पुकार सुन ली थी, किसी को उस पर रहम आ गया था। उस घूर अंधेरे में उसने एक साय को अंदर आते देखा। वो डरी डरी सी नज़रों से सर उठाकर देखने लगी। लाइटर की चटक के साथ सुनहरा शोला चमका और हैदर चौधरी का चेहरा उस सुनहरी रोशनी में दमक उठा था। वो लहज़ा पर को साकित हुई, उसके आंसू भी थमे। फिर वो एक अनजाने एहसास और नामालूम ताकत से उठी और भागती हुई उनकी टांग से लिपट गई। मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अंधेरे डराते हैं, मुझे यहाँ से ले जाएं। वो उनकी टांग से मजबूती से लिपटी रोई जा रही थी और उसका बदन खिजार रसीदा पत्ते की तरह लर्जता था, मगर वो उसी तरह खामोश खड़े थे। वो रोती जाती थी मगर वो कुछ ना बोले। फिर उनका हाथ आगे बढ़ा और इससे पहले कि वो उसे खुद से अलग करते, वो बेसुध होकर ज़मीन पर आ गिरी। संवाला लाहोश है जब से, मुकद्दर सख्त तर निकला, पड़ा है वास्ता जिससे वहीं तीरो तदब्बुर निकला। उसकी आंख खुली तो वो बहुत जानी पहचानी जगह पर थी। ये छत, कुमकुमे, भारी पर्दे और मानूस माहौल, ये हैदर चौधरी का कमरा था जहाँ 1.5 साल उसने मालकन बनकर गुजारे थे, मगर अब हैसियत बदल चुकी थी। भला वो किस हैसियत से उधर थी? उसने सोचा और फिर एक ही सोच उसे समझ आई। वो इंतकाम की वजह से यहाँ ला गई थी, मगर फिर उसे ज़मीन पर होना चाहिए था। वो उस बिस्तर पर क्यों थी जिस पर उसका हक ख़त्म हो गया था? उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई मगर कमरा खाली था। वो उठकर भाग जाना चाहती थी, मगर एक चीज़ उसको राह में रुकावट थी। उसके हाथ में लगी ड्रिप की सुई और स्टैंड पर लटकती बोतल। उसने आंखें बंद कर ली। उसे क्या हुआ था? उसे यहाँ क्यों लाया गया था? वो सोचने लगी, मगर फिल वक्त उसके पास कोई भी ऐसा ना था जो उसे जवाब दे सकता।
गाड़ी गेट से निकलकर अभी कुछ दूर ही गई थी जब यकलक ड्राइवर ने ज़ोरदार तरीके से ब्रेक लगाया। उन्होंने बाहर देखा तो एक औरत गाड़ी के आगे खड़ी थी जो कि न जाने कहाँ से निकलकर सामने आ गई थी और लाजमन उसी की वजह से यूँ अचानक ब्रेक लगाना पड़ी थी। वो औरत अब भागकर उनकी तरफ आई और कार का शीशा बजाने लगी। उन्होंने कुछ उलझकर शीशा नीचे किया तो उसने फ़ौरन अपनी चादर चेहरे से हटा दी और उन्हें ये देखकर झटका लगा कि वो ईशा थी। उसने तेज़ी से हाथ माथे तक ले जाकर उन्हें सलाम किया और फिर घबराई सी बोली थी, चौधरी जी, मुझे आपसे ज़रूरी बात करना है। ये लोग मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। फिरदौस बीबी ने हुक्म दिया, मैं कल भी आई थी मगर मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। मुझे आपको कुछ बताना है। वो तेज़ तेज़ बोलती चली गई। मामलात का उलझाव मज़ीद बढ़ गया था। अब की बार बुलाई जाने वाली पंचायत में हंगामी फैसले थे। ईशा के बयान ने सारी बाजी पलट दी थी। फिरदौस खानम की गहरी और बेदाग साजिश, दारीन पर इल्ज़ाम लगवाकर उसे रास्ते से हटाना, शबीना को हैदर की ज़िंदगी में दाखिल करके उस पूरी जायदाद का मालिक बन बैठना, ईशा को उसके गांव भिजवाना और हर सूरत हैदर से राब्ता ना होने देना। इस साजिश की नाकामी को कोई इम्कान ही न था क्योंकि ज़ुबैदा खानम मर चुकी थी, दारीन को सज़ा सुनाई जा चुकी थी और रही ईशा तो उसका शीश महल में दाखिला ममनू कर दिया था। हैदर चौधरी तक लाजमन वहीं कुछ पहुंचता जो वो चाहती थी। अगरचे ज़ुबैदा खातून की मौत में उनका कोई हाथ ना था मगर बाद वाले वाक़यात का सिरा उनसे जा मिलता था जिनको उन्होंने बड़ी महारत से अपने हक़ में किया था। मगर वो जो अल्लाह कहता है ना, और अल्लाह सबसे बेहतर हिकमत वाला है, तो उसी के मुताबिक उसने सबकी चालों और तदबीरों को उल्ट दिया था। हैदर चौधरी ने दारीन के हवाले से अपनी खाई हुई कसम का कफ़ारा अदा किया था और दारीन को बेगुनाह करार दे दिया था। फिरदौस खानम को जायदाद में उनका हिस्सा देकर शीश महल से रुखसत कर दिया गया और फिर एक बार फिर सब मुलाजमीन और मुलाजमाओं ने जश्न की तैयारी शुरू कर दी। उसे दुल्हन बनाया जा रहा था। अब फिर से हैदर चौधरी की ज़िंदगी में शामिल हो गई थी। उसे उस जश्न के लिए सजाया संवारा गया था और वो सख्ता ज़दा थी। जब एक शोर सा मचा था, पता चला कि दारीन की वालदा आई थी। वो उसके सीने से लगी तो सख्ता टूट गया। अम्मी, उसके दिल खराश चीख से दर दीवार तक लर्ज उठे। मेरा क्या कसूर था? मुझे क्यों ऐसे खुद से दूर कर दिया था अम्मी? मैं रोंदी गई, मैं ठुकराई गई। वो धाड़े मार मार कर रो रही थी। उस शख्स ने मुझे पैरों की धूल कर दिया, मेरी तरबियत को गाली दी। अम्मी, मैं सब बर्दाश्त करती रही। मैंने खाना खाना छोड़ दिया इस खौफ से कि मुझे कोई नदीदा और भूखा न समझ ले। मैंने हंसना बोलना छोड़ दिया इस डर से कि कहीं मुझे बदतमीज़ न समझा जाए। मैंने रातों को सोना छोड़ दिया इस डर से कि कहीं मुझे गैर जिम्मेदार न समझ लिया जाए। वो तड़प रही थी और वो उसे संभालते हुए नढाल हुई जाती थी। मैं मुलाजमा बन गई थी, शायद उससे भी बदतर। उनको भी 3 वक्त खाना मिलता था और मैं यहाँ भूखी सोती थी और वो शख्स बेखबर था। वो शख्स जिसे आपने मेरा मालिक और मेरा कफील बनाया था, उसे खबर नहीं थी, वो बेखबर था। मुझे किसी से मिलने नहीं देता था। कहता था, मेरी माँ को तुम्हारी ज़रूरत है। तो मेरा क्या? मुझे किसी की ज़रूरत नहीं थी क्या? मेरी माँ को तो ज़िंदा जीते जी मेरे लिए मुर्दा कर दिया उसने। मुझे तरसा दिया गया आपसे मिलने के लिए, मगर मैंने ज़ब्त का बंधन न टूटने दिया। खामोशी से सहती रही और वो मुझे जलील करता रहा। मुझे कहा गया मैं लापरवाह और गैर जिम्मेदार हूँ। आपने क्या बनाया था उसे? शौहर था ना वो मेरा। कल गिन के उसने 1.5 साल में 17 दिन दिए हैं मुझे, और बस मुझसे बेहतर इस महल की मुलाजमाएँ थी। यहाँ की चाकरी करती थी और रात को अपने शौहरों के पास चली जाती थी जो उनसे उनका हाल तो पूछते थे। मेरा क्या? मैं तो ऐसी मुलाजमा थी जिसे रात होते ही उस कमरे में कैद कर दिया जाता था और मेरा तो कोई हाल पूछने भी ना आता था। मुझे किस गुनाह की सज़ा मिली अम्मी? वो रोती जाती थी और बोलती जाती थी और इस बार सख्ते में जाने की बारी उनकी थी। मेरी कम उम्री को मेरी गलती और मेरी कम इल्मी को मेरा गुनाह बना दिया उसने। वो सिसकती थी और गुमसुम सी उसका सर सुलाती रही। सब ठीक हो जाएगा दारैन। उनका लहजा उम्मीद से खाली था और जवाबन वो कुछ न बोलती थी, बस खामोशी से अपनी सिसकियाँ दबाती थी। मरकज़ी बड़े गेट के पास वो उन्हें छोड़ने आए थे। उन्होंने सुनहरी बालों वाले शानदार से शख्स को देखा। वो उनका इंतखाब था। फिर उन्होंने आहिस्तगी से उसके सर पर हाथ फेरा। तुम मेरा इंतखाब हो, और मुझे यकीन था कि मेरा इंतखाब गलत नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें कसूरवार नहीं ठहराया, मगर मैं तुम्हें ये ज़रूर कहूँगी, उसे आम लड़की मत समझना। उसके पास रिश्ते नहीं थे। तुम्हें कुछ नहीं मालूम कि उसने तुम में कौन कौन से रिश्ते तलाश करने की कोशिश की थी। उसने बाप नहीं देखा था, उसका कोई बहन भाई नहीं था, बचपन से ही अकेली रही थी। तुम्हें उसमें जो भी खराबियाँ नज़र आई शायद उसी वजह से थी। वो अपने आंसू ज़ब्त कर रही थी। तुम एक बेहतरीन मर्द हो, मुझे यकीन है तुम उसे संभाल लोगे क्योंकि तुम मेरा इंतखाब हो और एक माँ का इंतखाब कभी गलत नहीं हो सकता। उन्होंने आखिरी बार उसके सर पर हाथ फेरा था। वो खामोशी से उन्हें देखते रहे।
مجھے یقین ہے تم اس کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو نظر انداز کر دو گے، اور میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ اگر تم اس سے نرمی برتو گے تو اسے مکمل طور پر بدلا ہوا پاؤ گے۔ وہ مایوس ہے حیدر، بہت دکھی ہے، تم اس کی امید بن جاؤ۔ وہ اپنے آنسو نہ روک سکی۔ میں آپ کو کوئی دلاسا تو نہیں دوں گا، نہ کوئی وعدہ کروں گا، مگر مجھے امید ہے جلد ہی آپ حالات کو بدلا ہوا دیکھیں گی۔ میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، یہاں اکیلا نہیں رہنے دوں گا، انہوں نے پر امید لہجے میں کہا تھا، اور وہ ان کے انداز سے پہچان گئی تھی کہ اگرچہ وہ وعدہ نہیں کر رہا تھا مگر یہ انداز کہیں وعدوں پر بھاری تھا۔ وہ اس کا کندھا تھپ تھپایا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کاش تم میرے دوست ہوتے، سچے اور مخلص دوست۔ میں تم سے ڈھیروں باتیں کرتی جنہیں تم اکتائے بغیر سنتے۔ میں تمہیں تنگ کرتی اور تم ناراض ہوئے بغیر میری بے وقوفیوں کو جان کر بھی میرا ساتھ دیتے، میرے ساتھ ہنستے۔ کاش تم میرے دوست ہوتے، اور کاش تمہیں دل دکھانا نہ آتا، سنگ دلی اور ناراضی سے تمہارا کوئی واسطہ نہ ہوتا، محبت اور نرم دلی تمہارا دم بھرتے، مہربانی اور احساس تم سے لپٹے ہوتے، عشق اور پیار تمہاری دل ربائی ہوتے، اور ان تمام خوبصورتیوں سے سجے تم میرے دوست ہوتے۔ وہ بستر پر کروٹ کے بل پر دراز تھی، اس کے بال ایک طرف پھیلے ہوئے تھے اور وہ کونی سر کے نیچے رکھے ہوئے بند آنکھوں سے کچھ سطریں اپنے ذہن میں لکھتی تھی، پھر انہیں مٹاتی تھی، پھر لکھتی تھی۔ ترتیب کچھ خراب تھی، اسے الجھن سی ہونے لگی۔ اس نے آنکھیں کھول دی، وہ دروازہ بند کر کے اس کے پاس آ رہے تھے۔ ردھم ٹوٹ چکا تھا، پتہ نہیں زندگی میں اس شخص کی وجہ سے اس کا اور کیا ٹوٹنا باقی ہے۔ اس نے تلخی سے سوچا۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے، پھر انہوں نے آہستگی سے ہاتھ اس کے بالوں پر پھیرا۔ وہ اب روکھے اور بے جان نظر آتے تھے۔ انہوں نے نرمی سے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور اس کی کونی سر کے نیچے نکال دی، پھر کمبل کھینچ کر اسے اڑا دیا۔ نیند آ رہی ہے؟ وہ آہستہ سے پوچھ رہے تھے۔ وہ جواب دینے کے بجائے کونی اپنے گال اور آنکھوں پر رکھ رہی تھی۔ جی، جب جواب نہ دینا ہو اور پھر بھی بولنا پڑے تب دل تو دکھتا ہے، اور اسی لیے اس کا جواب بھی بڑا مختصر تھا۔ وہ اسے تھپکنے لگے۔ دارین کے اندر بڑی شدت کی مزاحمت جاگی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ انہیں روک دے، وہ کوئی بچی تو نہیں تھی نا۔ اب وہ آہستہ آہستہ اس کی کمر سلا رہے تھے۔ اس نے بے چین ہوتے ہوئے کروٹ لینا چاہی، مگر ایسا کرنے کے لیے اسے اپنے چہرے سے اپنی کونی ہٹانا پڑتی، اور پھر اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، اور پھر وہ بے آواز رو رہی تھی۔ وہ بے وقوف اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کا سر جس آغوش میں تھا وہ بھیگتی جاتی تھی، اور جو ہاتھ سے اسے تھپکتا تھا اس میں لرزش بڑھتی جاتی تھی۔ بہت دیر تک یہ جاری نہ رہ سکا۔ انہوں نے اس کا بازو اس کے چہرے سے ہٹایا اور اس کے آنسو صاف کرنے لگے۔ دارین کے لیے یہ ایک دھماکے سے کم نہ تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ یکٹک اسے دیکھ رہے تھے، پھر انہوں نے اسے دونوں شانوں سے تھام کر اپنے قریب کر لیا۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، مگر وہی بات ان کے سامنے اتنی جرأت کہاں سے لاتی۔ جبھی بے بسی سے رونے لگی۔ اب کی بار انہوں نے اسے اپنے سینے میں سمیٹ لیا تھا، اور ان کے سینے پر سر رکھے اس کے آنسو ان کے دل پر گرتے تھے۔ آپ اچھے نہیں ہیں، آپ بالکل اچھے نہیں ہیں، وہ بلک رہی تھی اور بڑی جرأت سے بولتی تھی۔ اس کے نزدیک یہ دو جملے اس کی عظیم بدتمیزی تھے، اور یہ بولتے ہوئے اسے احساس نہیں تھا کہ ان کا ری ایکشن کیا ہوگا، مگر اس پر کمبل درست کرتے ہوئے بالکل خاموش تھے۔ انہوں نے کچھ بھی نہ کہا تھا، ڈانٹا تک نہ تھا، بس اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اتنا ہی کہا تھا، ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، میں اچھا نہیں ہوں، بالکل اچھا نہیں ہوں۔ آج پہلی بار ان کا لہجہ شکستہ تھا۔ نا امیدی کی تاریکی میں خوش امیدی کا سورج، مایوسیوں کی دھند میں رحمتوں کا نزول، اور افسردگی کی شام میں خوشیوں کی ہوا، کیا تم ان میں کسی سے ایک خوشی کی سنہری کرنوں کا تاج پہننے میری زندگی کی راحت بن سکتے ہو؟ وہ بڑی دیر تک اپنی لکھی ہوئی سطریں دیکھتی رہی، پھر اس نے خاموشی سے ڈائری بند کر کے چھپا دی۔ اس بات پر بھی شکر کیا کہ اس نے جب ساری چیزیں چیک کی تو سب ٹھکانے پر تھا۔ اس کی ڈائریز اور وہ حیدر کی تصویریں بھی اسی طرح محفوظ تھی، اور جہاں وہ چھپاتی تھی وہی ملے تھے۔ صبح کا آغاز ہو چکا تھا اور اسے لگتا تھا کہ پہلے کی طرح روٹین ہوگی، مگر حیدر نے اسے منع کیا تھا کہ وہ باہر نہیں آئے گی اور نہ کسی کام میں حصہ لے گی۔ اسے اس حکم نے کچھ مزید ڈرا دیا تھا، پتہ نہیں اب مزید کیا باقی تھا، مگر وہ نہا کر بال خشک ہونے کے لیے چھوڑ کر کھڑکی کے آگے آن کھڑی ہوئی۔ ہلکے سے پردے سرکائے تو لان میں چمکدار دھوپ نکلی ہوئی تھی، اور لان کے بیچوں بیچ اس چھوٹے سے درخت کی ایک شاخ کو ہلاتے ہوئے وہ وہاں کھڑا ہنس رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر پھر دیکھا، پھر غور سے دیکھا، اور پھر آنکھیں سکیڑ کر دیکھا، اور پھر یکدم واپس پلٹی۔ اس کا رخ دروازے کی طرف تھا۔ وہ تیزی سے باہر کی طرف لپکی، اور اس کوشش میں وہ یہ بھول گئی کہ اس کے پیروں میں جوتا تک نہیں تھا۔ وہ بس بھاگتی جا رہی تھی۔ ملازماؤں نے حیرانی سے اسے دیکھا، اور زمینوں سے واپس آتے ہوئے حیدر نے بھی یہ منظر دیکھا تھا،
اور اب وہ اس درخت کے پاس کھڑی اکیلی ہنس رہی تھی، بے تحاشا ہنستی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ بولتی بھی تھی، اور پھر اس نے ایک شاخ کو پکڑ کر ہلانا شروع کر دیا۔ حیدر خاموشی سے کچھ فاصلے پر کھڑے اس کو دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے، اور جب دارین نے انہیں دیکھا تو وہ یکدم سے ڈر گئی، گھبرا گئی۔ اس نے شاخ کو ہلانا چھوڑ دیا اور بالکل سیدھی کھڑی ہو گئی، مگر اسے احساس ایک دم سے ہوا کہ اس نے جوتا نہیں پہنا ہوا تھا، نہ ہی اس نے بال باندھے ہوئے تھے۔ اس نے جلدی سے اپنی چادر سے کھلے بالوں کو ڈھکا تھا، مگر پیروں کا کیا کرتی؟ اتنی سردی میں ادھر کیوں آگے دارین؟ جوتا بھی نہیں پہنا؟ وہ نرمی سے سوال کر رہے تھے۔ وہ جواب دینے کی بجائے گھبراہٹ میں ہونٹ کچلنے لگی۔ انہوں نے سر جھٹک کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے لے کر اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ جس طرح اسے بھاگتے ہوئے دیکھ کر سب حیران رہ گئے تھے، اسی طرح ان دونوں کو ایک ساتھ اندر آتا دیکھ کر سب کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر انہوں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تم اپنی ضروری چیزیں پیک کر لو، آج شام ہم اسلام آباد جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے تھے، اور دارین حیرت سے گنگ انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اس ذہن ایک لفظ ہم پر اٹک کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے واپس کمرے سے جا چکے تھے۔ یہ ایک لمبا سفر تھا، اور وہ اس بات سے بخوبی آگاہ تھے، جبھی انہوں نے خود ڈرائیونگ کرنے کے بجائے ڈرائیور کو ساتھ لینا مناسب سمجھا تھا۔ سامان پیک کروا کر ڈگی میں رکھوا دیا گیا تھا، اور وہ ان کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ سیاہ گرم سوٹ میں ساتھ کا دوپٹہ لیا اور اس سے اپنا چہرہ ڈھکے وہ یوں بیٹھی تھی جیسے نالائق طالب علم ہو۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ تقریباً کوئی 2 گھنٹے کے سفر کے بعد انہوں نے ایک جگہ گاڑی رکوائی تھی اور ڈرائیور کو چائے اور سینڈوچز لانے کا آرڈر دیا تھا۔ وہ اسی طرح خاموش بیٹھی رہی، جبکہ اسے شدید پیاس لگی ہوئی تھی، مگر اس نے ہمیشہ کی طرح لب بھینچے رکھے۔ وہ اپنے سیل پر مصروف تھے۔ مطلوبہ آرڈر آنے پر انہوں نے گاڑی میں بیٹھے ٹرے وصول کی تھی اور سیٹوں کے درمیان دیکھا۔ وہاں سینڈوچز اور چائے کے 2 کپ تھے۔ پھر اس نے نظریں اپنے پیروں پر جما دی۔ وہ انہیں یہ باور نہیں کروانا چاہتی تھی کہ اسے بھوک لگی ہے۔ انہوں نے چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے اسے اشارہ کیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ وہ جو چائے کا پہلا گھونٹ لے رہے تھے ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگے، پھر ہاتھ آگے بڑھا کر کپ اس کے آگے کر دیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ تھوڑا سا لے لو، سفر لمبا ہے اور اب تم میرے ساتھ ہو اس لیے اس کی ضرورت نہیں۔ ان کا اشارہ چادر چہرے سے ہٹانے کی طرف تھا۔ اس نے قدرے ہچکچا کر کپ پکڑ لیا تھا۔ چائے پیتے ہوئے وہ ایک ضروری فون کال اٹینڈ کرتے رہے، مگر اس دوران بھی انہوں نے اسے سینڈوچ پکڑایا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے نوالے لیتی، ان کی انگریزی بڑے دھیان سے سن رہی تھی۔ یہ مختصر سا کھانا ختم کرنے تک ان کی کال بھی ختم ہو چکی تھی۔ پھر سے گاڑی چل پڑی۔ بہت دیر تک وہ اسی طرح خاموشی سے سفر کرتے رہے۔ پھر انہوں نے گاڑی کی لائٹ بجھانے کا آرڈر دیا تھا۔ اب شام ڈھل کر رات میں بدل چکی تھی۔ سردی بڑھ رہی تھی۔ اگر گاڑی میں ہیٹر نہ ہوتا تو یقیناً اب تک وہ سردی سے لرز رہی ہوتی۔ مجھے عادت ہے اتنے لمبے سفر کی، تمہیں نہیں ہے، کچھ دیر سو جاؤ، انہوں نے نرمی سے کہا تھا۔ اس نے اندھیرے میں ان کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی تھی، مگر ناکامی کے بعد آہستگی سے سیٹ سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ انہوں نے کچھ دیر اس کے سونے کا انتظار کیا، پھر ہیٹر بند کروا کر اسے گرم چادر اڑا کر اس کا سر اپنے کاندھے پر رکھ دیا تھا اور اس کے گرد بازو پھیلا کر بہت بے خیالی میں اس کا گال سلاتے رہے تھے۔ معروف سائیکیٹرسٹ مسز رومانہ ندیم کے لیے یہ کیس بہت اہمیت کا حامل تھا۔ وہ اپنے سارے معاملات، ضروری اپائنٹمنٹس کینسل کر کے اس کیس کو لے کر بیٹھی تھی، وگرنہ وہ اس قدر مہنگی اور مصروف سائیکیٹرسٹ تھی کہ ان سے وقت لینے کے لیے لوگوں کو مہینوں انتظار کرنا پڑتا تھا۔ مگر مجبوری یہ تھی کہ اس کیس کے پیچھے جس آدمی کا نام تھا وہ اتنا طاقتور تھا کہ وہ اسے بگاڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ حیدر چودھری 20ویں اسکیل کا آفیسر ہی نہیں تھا، بلکہ اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ بھی بے حد مضبوط تھا۔ دوسری اہم خصوصیات اس کا کیپٹل میں پوسٹنگ ہونا تھا۔ سروس ریکارڈ بے حد شاندار تھا، اور اگر یہ سب نہ بھی ہوتا تو یہ کیس لینے کے لیے ان کو ایک ہی بات کافی تھی کہ وہ ان کے شوہر کامران ندیم کا بیج میٹ تھا، اور کامران ہر صورت انہیں پریشرائز کرتے۔ جب بھی وہ اس وقت اپنی اسٹڈی میں اپنے سامنے رکھی وہ تینوں ڈائریز جنہیں وہ پڑھ چکی تھی، حیدر چودھری کا انتظار کر رہی تھی۔ معاملہ خاصا الجھا ہوا تھا۔ انہوں نے کچھ ضروری نوٹس بنانے کے بعد اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ دوڑائی۔ ان کے آمد کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ چند سیکنڈز بعد دروازہ کھلا اور دروازے میں ان کی صورت نظر آئی۔ وہ اپنی چیئر سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہیلو سر، ہاؤز یو، وہ شائستگی سے مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ آئی ایم فائن، واٹ اباؤٹ یو، وہ بھی رسماً مسکرائے تھے۔ آئی ایم گڈ ٹو، گلیڈ ٹو ہیو یو ان مائی اسٹڈی، پلیز ٹیک یور سیٹ۔ انہوں نے حیدر کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ ان کے سامنے بیٹھ گئے تھے۔ شوڈ وی اسٹارٹ، انہوں نے قدرے پروفیشنل انداز میں کہا۔ حیدر نے سر ہلا دیا۔ حیدر کو چند ضروری باتیں بتانے کے بعد دونوں ہاتھ بالوں میں پھنساتے ہوئے انہیں دیکھا۔ آئی وانٹ ٹو ہیو سم مور ڈیٹیلز، سو پلیز یو ڈونٹ مائنڈ فار مائی بینک پرسنل۔ وہ تھوڑا مزید پروفیشنل ہو گئی تھی۔ یا شور، ان کے چہرے پر مزید سنجیدگی آ گئی۔
سب سے پہلے آپ کو کب فیل ہوا کہ دارین کو کوئی پرابلم فیس کر رہی ہے؟ ان کا پہلا سوال سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ٹو بی آنیسٹ مجھے کبھی فیل ہی نہیں ہوا کہ اسے کوئی پرابلم ہے، مگر یہ ایک بہت عجیب دن کی بات ہے۔ میں نے دیکھا وہ کسی سے باتیں کر رہی ہے، بالکل جیسے سچ میں اس کے ساتھ کوئی بیٹھا ہو۔ وہ شاید خود کلامی کر رہی تھی، مجھے اس کی باتیں تو سمجھ نہ آ سکی، مگر ان میں واضح طور پر ایک نام تھا۔ میں خاموشی سے پلٹ آیا، مجھے اس وقت کوئی اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا معاملہ تھا۔ وہ خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کیا؟ وہ اگلا سوال کر رہی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے۔ بالکل کیا، مجھے یہ جاننے میں پوری دلچسپی تھی کہ یہ کیا معاملہ تھا۔ اس نام کی انویسٹیگیشن کرتے وقت مجھے پتہ چلا کہ اس رات دارین دارا نام میں جس شخص سے باتیں کر رہی تھی وہ در حقیقت موجود ہی نہ تھا۔ میں نے دارین سے اس کی انویسٹیگیشن کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے بہت حیرانی سے انکار کر دیا۔ مجھے اس کے انکار پر طیش تو بہت آیا، مگر میں ضبط کر گیا۔ اس سے پہلے حادثاتی طور پر میری والدہ کی وفات اور اس میں دارین کی انوالومنٹ سے معاملہ اس قدر کمپلیکس اور خوفناک تھا کہ مجھے اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ اس کا یہ ذہنی رخ اس کو کس طرف لے کر جا رہا تھا۔ پھر اتفاقاً اس کی ڈائریز مجھے ملی، جن سے صحیح طور پر اندازہ ہوا کہ یہ مسئلہ اتنا آسان بھی نہ تھا۔ پھر مجھے لگا کہ مجھے کسی سے کنسلٹ کرنا چاہیے۔ وہ تفصیل سے بتا رہے تھے۔ آپ کے اور دارین کے درمیان کیا کبھی اچھے تعلقات نہیں رہے؟ ان کا لہجہ کسی بھی قسم کے تاثر سے عاری تھا، مگر اس کے باوجود یہ حیدر چودھری کے منہ پر ایک تمانچہ تھا۔ اپنے انتہائی ذاتی معاملے کو یوں زیر بحث لانا ان کے لیے ازحد تکلیف دہ تھا۔ اٹس ٹرو، انہوں نے مختصراً کہا۔ آپ کی شادی کو تقریباً 1.5 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، مگر آپ اس کے ساتھ صرف 17 دن رہے، یعنی قریب 510 دنوں میں 17 دن، اور بس؟ وہ مزید کہہ رہی تھی۔ ان کے دانت بھنچ رہے تھے، مگر وہ مجبور تھے۔ آپ کا رویہ اس کے ساتھ بہت زیادہ تحکمانہ اور کمانڈنگ تھا، وہ مزید بول رہی تھی۔ یس، ان کا جواب پھر مختصر سا تھا، چونکہ آپ زیادہ عرصہ تک اس کے ساتھ نہیں رہے، اس لیے یقیناً آپ اس کے وہ معمول یا ڈیلی روٹین سے بھی بے خبر ہوں گے، مگر میں جنرلی آپ سے کچھ سوال کروں گی، جیسا کہ کیا وہ اکیلی سوتی تھی؟ جی ہاں۔ گھر کی مصروفیات میں اس کا کتنا حصہ تھا؟ بہت بڑا حصہ تھا، میری والدہ کی دیکھ بھال اور دیگر کام کاج وغیرہ۔ کوئی ذاتی دلچسپیاں؟ نہیں، میرے علم کے مطابق نہیں۔ کوئی دوستی کسی سے؟ آئی ڈونٹ نو، کیا وہ باتونی ہے؟ نہیں۔ کس حد تک خاموش طبع ہے؟ میری اس کے ساتھ کبھی کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ سوالات کا یہ سلسلہ جو آگے بڑھتا جا رہا تھا مزید پرسنل ہوتا جا رہا تھا، اور حیدر چودھری کا ضبط جواب دیتا جاتا تھا، مگر وہ مجبور تھے۔ ڈھلتی سنہری شام میں موم کی مانند پگھلتی وہ لڑکی، دارین چودھری، جس کی کہانی عجیب تر ہے، جس کا ماضی حیران کن ہے، جس کا حال پریشان کن ہے، اور جس کا مستقبل تاریخ نفسیاتی طور پر ایک عجیب عارضے میں مبتلا تھی۔ اس کا شمار ان لوگوں میں تھا جو پیدائشی فتین کہلاتے ہیں، مگر قدرت کے بنائے گئے اس ذہین دماغ کو اپنی ذہانت و قابلیت دکھانے کا کوئی موقع نہ مل سکا۔ تنہائی، خوف اور سناٹا، ان تینوں نے مل کر اس کا بچپن تاریک کر دیا، اور اسی غبار نے جو اندر ہی اندر جمع ہوتا رہا، لاوا کی صورت نکالا تو وہ دارا کی شکل دھار گیا، دارین کا فرضی بھائی دارا، جو ہمیشہ اس کے ساتھ کھیلتا تھا، ہمیشہ کا ساتھ دیتا تھا، اور جس سے اس کے سوا کوئی واقف نہ تھا۔ اس کا یہ خیالی بھائی ہر دکھ میں اس کی دلجوئی کرتا، یہاں تک کہ جب اس کے باپ کی وفات ہوئی اس وقت بھی وہ اس کو دلاسا دینے کے لیے موجود تھا، اور پھر وہ ہمیشہ موجود رہا، اس کے ہر دکھ، ہر تکلیف میں اس کا ایک مضبوط سہارا بن کر۔ مگر ایک مشکل تھی، وہ کسی کے سامنے نہیں آتا تھا، نہ ہی وہ اسے دوسروں کے سامنے لانا چاہتی تھی۔ اسے ڈر لگتا تھا، وہ بھی اگر دوسروں کی طرح اس سے بے پرواہ ہو گیا تب وہ کیا کرے گی؟ اسی خوف کے پیش نظر اس نے سب سے چھپا کر دارا اور دارین کی ایک الگ دنیا بسا لی، ایسی دنیا جس سے سب لا علم تھے، اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ دارین چودھری ایک دوگلی زندگی جیتی تھی۔ 8 سال کی اس لڑکی نے جب پہلی مرتبہ دارا کو اپنی زندگی میں شامل کیا تو وہ 12 سال کا تھا، اور اب جبکہ وہ 19.5 سال کی ہو چکی تھی اور پھر بھی 12 سال کا ہی تھا، وہ اسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی تھی، اور اس کی ذات کے وہ تمام کمزور و تاریک پہلو جن سے اس کا بھائی دارا ہی آگاہ تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اسے تنہائی سے خوف آتا تھا، اسے ہجوم میں رہنا اچھا لگتا تھا، اسے خاموشی سے نفرت تھی، وہ چپ بیٹھ ہی نہ سکتی تھی، اسے ہنسنا کہکے لگانا پسند تھا، اسے مسکراتے لوگ پسند تھے، اسے خاموش طبع اور سنجیدہ لوگوں سے عجیب سی چڑ تھی، اسے روشنیاں، اجالے، ہنسی اور پھول پسند تھے، اسے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا، وہ اندھیرے میں نہیں جا سکتی تھی، اور اس کی ان سب باتوں سے بس دارا آگاہ تھا، صرف وہی جانتا تھا کہ اسے کس چیز سے دکھ ہوتا تھا، اسے کیا چیز بری لگتی تھی، اسے کیا پسند تھا اور ناپسند۔ یہاں بس دارا ہی تو اس کا اکلوتا رازدان تھا، مگر شیش محل میں اس کی اس سے جو زندگی آئی وہ زندگی سے قطعاً مختلف تھی۔ اس کے خواب اس نے دیکھے۔ حیدر کو اندھیرے پسند تھے، اور وہی اندھیرے اس کی قسمت میں لکھ دیے گئے۔
حیدر کو سنجیدگی بھاتی تھی، اس کی مسکراہٹ خوف سے سکڑ گئی۔ حیدر کو شوخی اور شرارت سے چڑ تھی، اس نے خود کو سنجیدگی کے خول میں قید کر لیا۔ حیدر کو غیر ذمہ داری اور لاپرواہی سے نفرت تھی، اس نے خود کو ذمہ دار کہلانے کے چکر میں نرحال کر لیا اور اس کے ان تمام دردوں اور اذیتوں سے بس ایک وہی تو واقف تھا۔ انسانی دماغ بہت عجیب چیز ہے، بچپن کے خوف اور ڈر اس کے اندر یوں بیٹھ جاتے ہیں جیسے پانی کی تہہ میں پتھر۔ طاہرین چودھری کا دماغ ایک ایسا قابل دماغ تھا جو گزری کسی بات کو بھلانے کی بجائے ایک لائبریری کی مانند ہر بات، ہر واقعہ، ہر لہجہ، ہر کتاب کی صورت محفوظ کرتا جاتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے حیدر چودھری کی کہی ہر بات کو ذہن میں محفوظ کر لیا اور پھر اسے اپنی ڈائریز پر ٹرانسلیٹ کر دیا۔ بعض دفعہ انسان جب کسی کے آگے دل کی بھڑاس نہیں نکال پاتا تو یہ جمع شدہ غبار ایک لاوے کی صورت جمع ہوتا جاتا ہے، اور جب پھٹتا ہے تو شاید کسی دارہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ نفسیات اگرچہ ایک وسیع و عریض پیمانے پر پھیلا ہوا مضمون ہے، مگر نفسیات بھی اس بات کا تعین کرنے میں ناکام ہے کہ انسان کی نفسیاتی بیماری اور ماحول کا اثر زیادہ ہوتا ہے یا وراثت کا۔ مگر ایک بات بڑے یقین سے کہی جا سکتی ہے، انسانی ذہن کا کسی بھی عارضے میں مبتلا ہونا کوئی 2 دن کا واقعہ نہیں بلکہ یہ کئی سالوں کی کار فرمائی ہے، اور اکثر تو نفسیاتی عارضوں کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں جاتا۔ بہت سے لوگ مرتے دم تک اپنی اذیت و کرب سے نجات پانے میں ناکام رہتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال خود کلامی ہے۔ ہمارے ہاں خود کلامی کو بالکل اہمیت نہیں دی جاتی، اس کی وجہ سے ہی ایک دارہ تخلیق پا گیا۔ ڈاکٹر رومانہ ندیم نے ایک نظر حیدر کی طرف دیکھا اور پھر بولی، ہو سکتا ہے دارین چودھری کے آباء و اجداد میں سے کوئی اس مرض کا شکار رہا ہو اور اسی بنا پر یہ وراثتی طور پر اس میں منتقل ہو گیا۔ مجھے اس کے لیے مکمل طور پر انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا۔ آپ کا تعاون، دارین کی والدہ کا تعاون درکار ہوگا۔ مجھے تقریباً 1 ماہ چاہیے ان سمپٹمز کو چیک کرنے کے لیے۔ کچھ ٹیسٹ ہوں گے، MIR اور CT اسکین بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ ابھی امکانی بات ہے، ہو سکتا ہے اس کی ضرورت ہی نہ پیش آئے۔ اس کے رویے، عادات اور خیالات کی ججمنٹ ہوگی، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جا سکے گا۔ مگر کچھ باتیں جو اس قسم کی تشخیص کے بغیر بھی آپ کو واضح کر سکتی ہیں وہ یہ ہیں کہ شیزوفرینسیا کی ہی ایک قسم میں یہ بیماری کے سرے ملتے ہیں، جس میں بچپن کا کوئی سخت حادثہ، ماں یا باپ کی علیحدگی، جنسی زیادتی اور وراثتی طور پر یہ بیماری انجیکٹ ہو کر آگے بڑھتی ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھنا جو در حقیقت موجود نہ ہو، یہ بھی الوسینیشن میں آتا ہے، جو کہ شیزوفرینیا کی پیرانوئڈ فارم ہے۔ وراثتی طور پر 10% امکانات ہوتے ہیں کہ یہ عارضہ آنے والی اولاد میں منتقل ہو سکتا ہے۔ ہر 100 میں سے ایک فرد اس کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس کی دیگر وجوہات میں سائنسی لحاظ سے بہت کچھ آ جاتا ہے، جیسا کہ ڈیورنگ ڈیلیوری پرابلمز وغیرہ، مگر یہاں ہم اس بات کی تفصیل میں اس لیے بھی نہیں جا سکتے کیونکہ ابھی وقت سے پہلے بغیر تشخیص کے ہم دارین کو اس بیماری کا مریض نہیں قرار دے سکتے۔ اب تک جتنا میرے علم میں آیا اس کے مطابق یہ کوئی معمول کا پرسنالٹی ڈس آرڈر ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس چیز کا یقین رکھیے کہ یہ جو بھی ہے ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں، یہ ممکن ہو چکا ہے، اس کا پراپر ٹریٹمنٹ ہوگا، اور آپ سب لوگوں کی مدد چاہیے ہوگی۔ بس سب کچھ تفصیل سے بتا کر ڈاکٹر رومانہ ندیم خاموش ہو چکی تھی، اور اب خاموش ہونے کی باری ان کی تھی۔ ایک مکمل طبی تشخیص، ان کو جانچا پرکھا گیا، اس کے بلڈ ٹیسٹ ہوئے، اس کی CT اسکین لیا گیا، اس کی بچپن کی عادات و واقعات کی انویسٹیگیشن کی گئی، اور اس کے بعد اس کی ریلیشن شپ پرابلمز کا جائزہ لیا گیا تھا، اور پھر تصدیق کر دی گئی۔ مسز رومانہ ندیم نے انہیں بریفنگ دیتے ہوئے کہا تھا، یہ شیزوفرینسی کیس نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو تو دارین کبھی بھی زندگی کے باقی معاملات میں نارمل نہ ہوتی۔ وہ ایک حساس، ہوش مند اور ذی شعور لڑکی ہے۔ شیزوفرینسک پیشنٹ کبھی کبھی اتنے ریگولر نہیں ہوتے۔ عام طور پر وہ کسی کام کو مستقل طور پر نہیں کرتے، نہ ہی وہ کسی سے آنکھ ملا کر بات کرتے، بہت خاموش طبع ہوتے ہیں یا بہت شکی۔ بہرحال ان میں کوئی بھی سمٹم اس میں نہیں پایا گیا۔ دارا اس کی بچپن کی تنہائی اور محرومی کا رزلٹ ہے۔ یہ اس کی خود کلامی کی ایک بگڑی شکل ہے، ایک سیدھا سادہ پرسنالٹی ڈس آرڈر۔ اس کے لیے کچھ میڈیسن، کاؤنسلنگ اور کچھ ٹریٹمنٹ کرنا ہوگا جو تقریباً 6 ماہ تک جاری رہ سکتا ہے۔ اسے شدید کیئر اور اٹینشن کی ضرورت ہے۔ اسے سوشلائز کریں، اس کے ذہن اور قابل دماغ کو کسی کنسرٹر کیٹو اور پازیٹیو وے میں استعمال کریں، اور یاد رکھیے کہیں نہ کہیں اسے ایک ہمدرد کی ضرورت ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ خود بھی اس بات سے آگاہ ہے کہ دارا کا کوئی وجود نہیں۔ بس آپ اسے حقیقت اور وہم میں فرق سمجھائیے، اور نرمی و توجہ سے اسے سنبھال لیں، کیونکہ روز زور سے کھینچنے سے دھاگا ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ ایک بار پھر وہ بول رہی تھی اور حیدر خاموش تھے۔
یہ اسلام آباد کی ایک چمکدار اور نکھری صبح کا منظر تھا۔ رات وہ دونوں اس لمبے سفر سے ازحد تھک کر سوئے تھے، اور اب صبح جبکہ وہ ابھی بھی سو رہی تھی، انہوں نے اس کا چہرہ دیکھا، پھر پیار سے اس کا گال تھپتھپایا۔ دارین، انہوں نے پھر سے اسے آواز دی، اور اسی پل اس کی نیند سے بھری آنکھیں کھل گئی۔ پھر وہ کونی کے بل اٹھ گئی۔ انہوں نے دیکھا وہ اپنی چادر لپیٹ رہی تھی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ آؤ، تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ وہ اسے ساتھ لے کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ اسے اس کوٹھی کی چھت پر لے آئے، پھر عقبی حصے والے دیوار کے پاس آ کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس نے منڈیر پر ہاتھ رکھتے ہوئے نیچے جھانکا، اور سامنے وہ منظر تھا جس نے چند لمحوں کے لیے اس کی آنکھوں میں چاندی اتار دی تھی۔ دور اسلام آباد کی پہاڑیوں پر پھیلی دھند، اور ان کے عقب سے طلوع ہوتا ایک نیا سورج جس کی سنہری کرنیں اپنی نوخیز روشنی سے دھند کو مزید دھندلا رہی تھی۔ وہ اس روشنی کی کرنیں فیصل مسجد کے سنہرے چاندوں پر چمک رہی تھی، اور اس کے آگے پھسلتی ہوئی نظر جب اس گھر کے وسیع لان میں پڑتی تھی تو وہاں کچھ اور بھی تھا جو آنکھوں کو خیرہ کرتا تھا۔ گہری سبز گھاس میں جہاں گل لالہ اور گلاب کی گہری باڑیں تھی، اور ان رنگ رنگ پھولوں پر اوس کے قطرے ٹھہرے ہوئے تھے، اس ہریاول کے عین وسط میں دو مور اپنے پنکھ پھیلائے کھڑے تھے۔ سورج کی چمکیلی شعاعیں جب ان پروں پر پڑتی تھی تو ان کے دلکش پروں سے قسم ہا قسم کے رنگ پھوٹتے تھے۔ وہ مسحور کن سی اس حسین منظر میں گم تھی جب کبوتروں کا ایک غول ایک سمت سے اڑتا ہوا آیا۔ ان کے پروں کی پڑپڑاہٹ سے ماحول میں ہلکا سا ارتعاش پھیلا تھا جس نے اسے قدرے چونکایا۔ آہستگی سے پیچھے مڑتے ہوئے اس نے انہیں دیکھا، جو منظر نظروں سے اسی کی طرف دیکھ رہے تھے، جیسے اس کا رد عمل جاننا چاہتے ہوں۔ یہ بہت خوبصورت ہے، وہ ستائشی انداز میں کہہ رہی تھی، انداز میں ہلکی سی جھجک تھی۔ اسی لیے تو میں تمہیں یہاں لے کر آیا تھا۔ ان کی آواز پر اس نے چونک کر انہیں دیکھا، اور لمحہ بھر میں ہی ماحول کا یہ پس و بھگ سے اڑ گیا۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھتی ہوئی پیچھے ہٹی۔ کس لیے لے کر آئے ہیں آپ مجھے؟ بدلہ پورا نہیں ہوا نا ابھی؟ ماں کا انتقام لینا چاہتے ہیں؟ مجھے اس جگہ اس لیے لے کر آئے ہیں کہ مجھے مار ڈالے؟ یہاں سے دھکا دے کر گرا دینا چاہتے ہیں مجھے؟ اس طریقے سے مارنا چاہتے ہیں مجھے؟ وہ بے حد خوف زدہ ہوتی، قدم بہ قدم پیچھے ہٹتی بول رہی تھی۔ اس کی نظریں مسلسل حیدر پر تھی، جیسے وہ اس کے لیے خطرہ تھے۔ انہوں نے بے حد ٹھٹک کر اور افسوس سے اسے دیکھا، اور پھر رخ موڑ کر واپس سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے پاس اسے یہ یقین دلانے کا کہ وہ اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے، اور کوئی ذریعہ نہ تھا کہ وہ واپس چلے جاتے، اس لیے وہ واپس مڑ گئے۔ شک اور بے یقینی کے گرد ہر رشتے کی خوبصورتی دھندلا دیتی ہے۔ اس کا شک اور بے یقینی دونوں ہی بجا تھے۔ بھلا حیدر چودھری کا اتنا الٹ اور متضاد رویہ وہ برداشت کر سکتی تھی؟ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا تھا۔ خود ہی اسے اپنی لائبریری میں لے گئے، اور وہ ان کی اتنی بڑی اور اتنی پیاری سجاوٹ والی لائبریری دیکھ کر ہکا بکا ہی تو رہ گئی تھی۔ انہوں نے اسے بڑی فراخ دلی سے اجازت دیتے ہوئے کہا کہ وہ کوئی بھی کتاب پڑھ سکتی ہے، تو چند لمحے وہ ساکت سے اپنی سماعتوں پہ شک کرتی بے یقینی سے انہیں دیکھتی رہ گئی تھی۔ پھر جب ان کے چہرے پر حوصلہ افزا مسکراہٹ دیکھی تو اسے یقین کرنا پڑا تھا کہ وہ حیدر ہی تھے۔ وہ ٹوٹی بکھری ہوئی تھی، یہ کتابیں اس کی ساتھی بن گئی۔ ان کتابوں نے اسے سہارا دیا تھا۔ وہ سارا دن کتابیں پڑھتی اور پھر ان کو سوچتی رہتی۔ ایسے ہی ایک دن وہ مختار مسعود کی سفر نصیب کو پڑھتے پڑھتے ٹھٹک گئی۔ اس میں ایک کردار ڈاکٹر ایل کے حیدر کا تھا۔ وہ بہت دیر تک حیدر کے لفظ پر انگلی پھیرتی رہی، اور جب اس نے نظر اٹھائی تو وہ اس کے سامنے تھے۔ وہ قدرے گھبرا کر کتاب بند کرنے لگے جب انہوں نے اس کے ہاتھ سے کتاب لے لی۔ کیا پڑھ رہی تھی؟ وہ کتاب کے ورق اڑتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ وہ خاموش رہی۔ کچھ لمحوں بعد انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ جلدی جلدی اپنی ڈائری میں سے قلم نکال کر اسے بند کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی تمتماہٹ تھی، اور وہ ان سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ وہ جیسے ایک لمحے میں وہاں سے غائب ہو جانا چاہتی تھی۔ وہ ہر صورت اپنے راز اپنی ڈائری کو چھپانا چاہتی تھی، مگر انہوں نے خود ہی اس کی مشکل آسان کر دی۔ وہ کتاب کو اسی میز پر رکھ کر وہاں سے اٹھ گئے۔ وہ پلکیں جھپکتے ہوئے ان کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ سنہری صبح کا آغاز تھا۔ اس نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی اور پھر آواز نکالے بغیر بستر سے اتر آئی۔ اس کا رخ واش روم کی طرف تھا۔ اس نے منہ دھویا اور پھر اسی خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ اب اس کا رخ چھت کی طرف تھا۔ بے آواز سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے چھت کا دروازہ کھول دیا۔ ایک روشن اور کھلا ہوا دن اس کے سامنے تھا۔ خوبصورتی تھی، روشنی تھی، موڑ تھے اور دارا تھا۔ وہ کھلکھلا کر اسے ساری باتیں بتا رہی تھی، اور وہ بے یقین تھا۔ یقین نہیں ہوتا وہ اتنا کیسے بدل گئے ہیں؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہا تھا۔ عشا کی وجہ سے؟ وہ کچھ سوچ کر بولی تھی۔ کیا مطلب؟ ہاں نا، عشا نے انہیں سب سچ بتا دیا تھا نا، پنچایت کے سامنے، وہ فخر سے بولی۔ اچھا، تو اب وہ تمہیں ڈانٹتے تو نہیں؟ وہ فکر مند تھا۔ اب تو وہ مجھے کچھ بھی نہیں کہتے، وہ سابقہ فخری انداز میں بولی تھی۔ پتہ ہے ادھر کتنے ہی ملازم ہیں، میں تو کوئی کام نہیں کرتی، سب کچھ وہیں کرتے ہیں۔ اچھا، کھانا بھی ملازم بناتے ہیں؟
ہاں تم کھاتی ہو؟ نہیں، وہ یکدم اداس ہو گئی۔ کیوں؟ دل نہیں چاہتا۔ کتابیں پڑھتی ہو؟ ہاں نا، بہت۔ اب تو رات کو ڈر نہیں لگتا؟ لگتا ہے۔ کیوں؟ حیدر پاس نہیں ہوتے ہیں؟ ان سے ہی تو ڈر لگتا ہے۔ اس کے چہرے پر زردی اور آنکھوں میں خوف پھیلا تھا۔ کیوں؟ ہر بات کا جواب نہیں ہوتا۔ اس نے نظر چرا کر لان میں جھانکا جہاں مور اپنے پر پھیلا رہے تھے۔ پتہ ہے، میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے میں اس کے مور کے پنکھ کا ایک رنگدار حصہ توڑ لوں۔ وہ اسے اپنی عجیب و غریب سی خواہش بتا رہی تھی۔ تو توڑ لو، ڈر لگتا ہے نا؟ کس بات کا ڈر؟ ان کا۔ کیوں؟ وہ بہت سخت ڈانٹیں گے۔ اس میں ڈانٹنے والی تو کوئی بات نہیں۔ پتہ نہیں، مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے۔ میں توڑ دوں؟ وہ کیسے؟ نیچے جا کر اور کیسے؟ اوہ نہیں، کبھی نہیں۔ کیوں؟ تمہیں اعتراض ہے؟ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، انہیں ضرور ہوگا۔ تمہیں ان کی اتنی پرواہ کیوں ہے؟ بات پرواہ کی نہیں، میں وہ کام نہیں کرنا چاہتی جس سے وہ مجھے لاپرواہ اور غیر ذمہ دار سمجھے۔ اوہ، یعنی تم ان سے ڈرتی ہو؟ بہت۔ کیوں؟ پتہ نہیں۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ تو پھر میں تمہیں وہ رنگدار پنکھ لا دوں نا؟ بالکل نہیں، انہوں نے میری جان نکال دینی ہے۔ اس نے آنکھیں قدرے پھیلا کر اسے دیکھا۔ مگر تم تو کہہ رہی تھی وہ بہت بدل گئے ہیں۔ انسان کی فطرت تو نہیں نہ بدلتی۔ اس کی نظریں اب پھر مور پر تھی۔ کس سے باتیں کر رہی ہو دارین؟ حیدر کی مدھم آواز پر اس کے پیروں سے زمین کھسک گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی۔ وہ اس کے سامنے تھے، اسے تمام تر روب اور شہنشاہی جلال کے ساتھ اپنی چمکدار آنکھوں کو اس پر مرکوز کیے۔ وہ ایک سوال لیے اس کے منتظر تھے۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ میں نے پوچھا ہے تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ وہ ایک قدم اس کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ اس نے دیوار کے ساتھ لگتے ہوئے دائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ دارا سے، اس نے بامشکل جواب دیا۔ دیر از نو دارا، انہوں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ دارین کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ اس نے بے یقینی سے دائیں طرف دیکھا۔ وہاں اب کوئی بھی نہیں تھا۔ رات سرد اور تاریک تھی۔ ایک مخصوص خاموشی اور دھند ہر سو چھائی ہوئی تھی۔ وہ بہت دیر سے سونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کا ذہن اتنے ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا کہ وہ چاہنے کے باوجود سو نہیں پا رہی تھی۔ سینے تک کمبل اوڑھے سیدھی لیٹی وہ ان کے ڈر سے کروٹ تک نہیں لے رہی تھی، کیونکہ وہ جاگ رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح سیل فون ان کے ہاتھ میں تھا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے موبائل ایک طرف رکھ دیا اور اس کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے دارین، نیند نہیں آ رہی؟ انہوں نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دل بھر آیا۔ پتہ نہیں، نیند نہیں آ رہی، اس کی آواز بھر آ۔ کیا سوچ رہی ہو؟ انہوں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ کچھ نہیں، وہ آنسو ضبط کر رہی تھی۔ انہوں نے اس کے گال پر ہاتھ پھیرا تھا۔ کیا بات تنگ کر رہی ہے، بتاؤ مجھے۔ انہوں نے اسے قریب کر لیا۔ وہ ہار گئی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اچھی لڑکی نہیں ہوں، میں بہت بری ہوں، اسی لیے میرے ساتھ ایسا ہوا۔ پہلے میرے بابا چلے گئے، پھر امبی نے بھی کوئی پیار نہ دیا، میں اکیلی رہتی تھی۔ پھر دارا آ گیا، وہ میرا دوست تھا، میرا بھائی تھا، وہ مجھے بہت پیار کرتا تھا، میرا خیال رکھتا تھا۔ پھر آپ آ گئے۔ آپ نے پتہ نہیں کیوں ہمیشہ مجھے نظر انداز کیا۔ آپ نے مجھے دکھ دیے اور اذیت، میں کرب سے روتی رہی۔ کسی کو میرا خیال نہ آیا، کسی نے بھی میری مدد نہ کی۔ مجھے ماں کا خیال رکھنے پر لگا دیا اور پھر ان کی موت کا الزام بھی میرے سر آ گیا۔ اگر افشا واپس نہ آتی تو آپ مجھے اسی قید میں رکھتے، کبھی میری صورت نہ دیکھتے، کبھی میری بات پر یقین نہ کرتے، اور آپ نے کیا بھی نہیں۔ ہمیشہ مجھے برا سمجھا، مجھے غیر ذمہ دار اور لاپرواہ خیال کیا، مجھے قاتل قرار، مجھے نظر انداز کیا۔ آپ نے مجھے دکھ دے کر مجھ پر ہاتھ اٹھایا، مجھ پر کھانا بند کر دیا۔ مجھے وہاں ڈر لگتا تھا، میں ہر وقت روتی تھی۔ وہاں تو صاف پانی تک نہ تھا، دن میں ایک وقت کا کھانا ملتا تھا، اور میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ مانگ کر تھک گئی۔ پھر مجھے ایک دن بتایا گیا کہ میں تو بے گناہ ہوں، وہ الزام تو غلطی سے لگایا گیا تھا۔ پھر آپ مجھے لے آئے دوبارہ سے۔ میری غلطی کہاں ہے؟ بس مجھے یہی نہیں پتہ چل رہا، میں کیوں اتنی سزا جھیلتی رہی؟ میرے گناہ کیا ہیں؟ مجھے کوئی تسلی دینے والا تھا تو وہ صرف دارا تھا، اور اب آپ کہتے ہیں دارا کہیں نہیں ہے۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ صرف دارا ہی تو مجھ سے پیار کرتا ہے، وہ کیوں نہ ہو؟ اسے تو کبھی نہیں جانے دینا میں نے، اس کو تو ہمیشہ رہنا چاہیے۔ دارا کا وجود کیوں نہیں؟ وہ ان کے سینے سے لگی روتی جا رہی تھی۔ اس کی باتیں بے ربط تھی، ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ وہ خاموشی سے اسے تھپک رہے تھے۔ یہ کتھارس کا پہلا مرحلہ تھا، ابھی تو بہت کچھ باقی تھا، بہت کچھ کہا اور سنا جانا تھا۔ بڑی عجیب بات تھی، انہوں نے آفس سے چھٹی لی ہوئی تھی، وہ سارا وقت اس کے ساتھ گھر ہی میں رہتے تھے، ہر جگہ اس کے ساتھ اکٹھے کچن میں جاتے، وہ ان کے لیے کھانا بناتی تو وہ بیٹھے اسے دیکھتے رہتے تھے۔
پھر اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے تھے، اس کے بچپن کی باتیں پوچھتے تھے۔ وہ رک رک کر ان کا جواب دینے کی کوشش کرتی تھی، پھر سوچتی تھی پتہ نہیں کس بات پر وہ برا مان جائے، ناراض ہو جائے، اس لیے وہ بہت سوچ سمجھ کر جواب دیتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ لان میں بیٹھتے جہاں خوشبو تھی، تازہ اور کھلی ہوا تھی اور مور تھے۔ وہ اس کے ہاتھ کی بنی چائے پیتے تھے اور کوئی بک لے کر اس سے ڈسکس کرتے تھے، اور صبح طلوع آفتاب کا منظر اسے چمکتے دن کے ساتھ دیکھنے کو ملتا تھا، اور پھر اپنے سیاہ پر پھیلائے رات آتی تو اس میں سکون ہوتا تھا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے ان کی دھڑکن اور سانسوں کی مدھم لے کو سنتی تھی، اور اس کے مہکے وسار میں کب اس کی آنکھیں بند ہوتی اسے پتہ ہی نہ چلتا تھا۔ اور پھر وہ اسے ایک دن مارکیٹ لے گئے۔ وہ حیرانی سے مر جانے کو تھی جب اسے انہوں نے اپنی پسند سے بہت سے خوبصورت لباس اور جوتے لے کر دیے۔ وہ جیسے کسی خواب کے سفر میں تھی، اور پھر خواب بھی ایسا جس سے آنکھیں کھولنا مر جانے سے زیادہ اذیتناک تھا۔ وہ ہر صبح جاگنے کے بعد بھی بہت دیر تک انہیں دیکھتی رہتی تھی، اور بہت دنوں سے دارا بھی اس سے خفا تھا، وہ بھی ملنے نہیں آتا تھا۔ اتنی مہربانیاں اور ایسی نظر کرم، وجہ سمجھ نہیں آتی، نہ جانے کیوں یہ سب ایک سازش لگ رہا ہے۔ بھلا ماں کے جانے کے بعد وہ جو میری شکل دیکھنے کی رواداد نہ تھے، اب ایک دم سے ایسا کیا جادو ہوا، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ انہیں اب کیا ہو گیا، کیا کریں گے اب وہ؟ کیا انہیں ماں کی موت بھول گئی ہے؟ انہیں تو ماں کے بغیر سانس نہیں آتا تھا، اور جب شبینہ باجی نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تھا تب بھی ان کا وہ غضب اور قہر کیسے بھول سکتی ہوں میں؟ اب مجھے یہاں لے آئے ہیں، اس کے پیچھے یقیناً کوئی نہ کوئی سازش چھپی ہے۔ میں کبھی مان ہی نہیں سکتی کہ انہیں مجھ پر رحم آ گیا ہو۔ بھلا جو رحم 1.5 سال میں نہیں آیا، یہ کچھ دنوں میں کہاں سے پھوٹ پڑا؟ میری تنہائی اور اکیلے پن کا خیال ان کو کیسے آ سکتا ہے، جنہوں نے بس کل ملا کر مجھے 17 دنوں سے نوازا تھا؟ بلکہ دن کہنا بھی ان کی توہین ہوگی، رات کہنا مناسب ہوگا، اس کا قلم رواں تھا۔ ویسے یہ کہنا مناسب ہوگا کہ یہاں آ کر مجھے اس عذاب سے تو نجات مل گئی ہے جو شیش محل میں ان کی قربت کی صورت سہنا پڑتا تھا، مگر یہاں تنہائی کا عذاب ہے۔ کوٹھی میں سارے مرد ملازم ہیں جن سے مجھے بات کرنے کی اجازت نہیں۔ ویسے اجازت ہو بھی تو کیا میں نے کیا کرنا، مجھے ویسے ہی ہر چیز بری لگتی ہے۔ ایسی تنہائی سے تو شیش محل اچھا تھا، شاید اسی لیے یہاں لے آئیں کہ سب کی صورت دیکھنے کو ترسایا تھا، ادھر سب کی صورت کو ترسا مارا۔ ہوگا یہ بھی گھائل کرنے کا انداز، پتہ نہیں انہیں کیا ملتا ہے۔ شاید میری شکل سے ہی نفرت کرتے جو مجھے اتنی سخت سزائیں دیتے ہیں۔ اذیت دینے کا یہ عالم ہے کہ ہر وقت ساتھ ساتھ رہتے، اتنی نگرانی کرتے ہیں جیسے میں ان کے خزانے چرا کر بھاگ جاؤں گی۔ حد ہو گئی ہے، یہاں تک کہ کھانا بناتے وقت بھی ساتھ رہتے ہیں۔ میں کون سا ان کے کھانے میں زہر ملا دوں گی؟ شاید شک کرتے ہیں، اور جب کھانا بنا کر سامنے رکھوں تو مجھے پہلے کھانے کا کہہ دیتے ہیں۔ ہاں نا، جیسے زہر ہو بھی تو پہلے میں مروں۔ افسوس، سنگ دل انسان۔ یہ تو سوچیں کہ میں نے تو شیش محل کی قید میں رہ کر کچھ نہیں کیا، اب کہاں سے کروں گی؟ اور رات کو ساتھ لپٹا کر سوتے ہیں جیسے میں بھاگ جاؤں گی۔ بھاگ کے جاؤں گی بھی تو کہاں؟ اس شہر میں بھلا میرا کون ہے؟ اور اس شہر کی کیا بات، میرا کہیں بھی کوئی نہیں، جاؤں تو کہاں جاؤں گی؟ اور باقی رہ گئی کتابوں کی بات، سب افسانوی باتیں، سب جھوٹ۔ میں کیا کروں ان کتابوں کا؟ یہ میری زندگی نہیں بدل سکتی۔ اب تو انہیں پڑھ کے بھی اندر کوئی خوش فہمی نہیں جاگتی، کوئی امید نہیں پیدا ہوتی، اور وہ مجھ سے یوں کتابوں کے بارے میں رائے مانگتے ہیں جیسے میں کوئی عالمہ فاضلہ ہوں۔ ظالم انسان، میری سوچوں کو سلاخوں میں قید کر کے نہ جانے کون سی نظریاتی وسعت چاہتے ہیں، سمجھ نہیں آتا۔ مجھے دکھ ہوتا ہے، پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے، دل چاہتا ہے پتھر بن جاؤں۔ بس اب کچھ دیر میں محسن وہ پتھر ٹوٹ جائے گا، میں اس کی سرد مہری پر محبت مار آیا ہوں۔ دارین، انہوں نے اسے آواز دی، وہ جو بڑی دیر سے آئینہ کے آگے کھڑی بال سنوار رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر انہیں دیکھا اور اس کی آنکھیں چندھیا سی گئی۔ سیاہ شلوار قمیص میں وہ سنہری شہزادہ اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ ان کی ہائٹ اس سے کافی لمبی تھی، جبھی تو بامشکل ان کے سینے تک آ رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے واپس پلٹتے ہوئے ہیئر برش واپس رکھا اور ان کی طرف مڑی۔ سبز رنگ کے فراق میں بال کھولے اس کا چہرہ بڑا روشن اور اس کی صحت پہلے سے کافی بہتر نظر آ رہی تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتے رہے، پھر اس کے بالوں کو چھوتے ہوئے مدھم انداز میں انہوں نے کہا تھا، خوبصورت لگ رہی ہو۔ دارین کی دھڑکن جیسے تھم سی گئی۔ آج وہ اسے ڈاکٹر رومانہ ندیم کے پاس لے کر جا رہے تھے، اور اس لیے انہوں نے اسے تیار ہونے کا کہا تھا۔ اس نے بال سمیٹ کر کیچر لگایا اور آہستگی سے ان کے ساتھ آگے والی سیٹ پر بیٹھی گئی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی اور وہ سامنے ونڈ اسکرین سے گزرتے مناظر کو بے حس نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تو یہ تھا وہ اسلام آباد جہاں آنے کی چاہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہشوں میں سے ایک تھی، اور اب اس سمیت ہر خواہش سے دستبردار ہو چکی تھی۔ جب پیاس بجھتا جائے تو بھلا پانی کی طلب کب بے چین کرتی ہے۔ اور جب وہ ڈاکٹر رومانہ کے سامنے گئی تو وہ اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ ان کے ذہن میں ایسی دارین کا تصور ہی کہاں تھا۔ پہلے 2 ابتدائی سیشنز تو خاموشی سے گزر گئے۔ ان سیشنز میں بس دارین تنہا تھی اور ڈاکٹر رومانہ سے
اس سے تفصیلی ڈسکشنز کی تھی اس کی زندگی کے ہر شعبے کو لے کر۔ ان دونوں سیشنز کے بعد گھر آنے پر وہ انہیں چپ چپ اور الجھی سی دکھائی دینے لگی۔ البتہ تیسرے سیشن میں جب ڈاکٹر رومانہ نے حیدر کو بھی شامل کر لیا اور اس میں دونوں کی زندگی کے وہ موڑز گفتگو کیے کہ دارین کی حالت خراب ہونے لگی۔ وہ کسی سوال کا جواب دینے کے قابل نہ تھی۔ اس پر مستزاد ہر سوال پر اس کی خاموشی کو دیکھ کر حیدر کا بولو دارین کہنا اسے سولی پر چڑھنے کے مترادف لگ رہا تھا۔ گھر واپسی پر بے حد نڈھال ہو چکی تھی۔ معمول کے کام نپٹانے سے بعد بھی جب وہ سونے کے لیے کمرے میں نہ آئی تو حیدر کو تشویش نے آن گھیرا۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئے۔ کچن، لان، لاؤنج، اسٹور، ہر جگہ چھان ماری مگر وہ کہیں نہیں۔ وہ پریشان ہوتے ہوئے اسٹڈی میں چلے آئے اور یہیں ان کی نظر اس پر پڑی۔ وہ کتابیں، ڈائریز اور صفحات کے درمیان بیٹھی تھی۔ ہر چیز اس کے گرد بکھری ہوئی تھی۔ وہ پاگلوں کی مانند کبھی ایک چیز کھول کر دیکھتی، کبھی دوسری۔ پھر اس نے قلم پکڑا اور ایک ورق پر تیزی سے چلانے لگی۔ وہ آگے بڑھے اور جب ان کی نظر اس کے چہرے پر پڑی اور وہ ٹھٹک گئے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ آگے بڑھے تھے اور اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ وہ انہیں دیکھ کر ایک دم سے ڈر گئی مگر یہ صرف لمحاتی کیفیت تھی۔ وہ اگلے ہی لمحے بلند آواز میں رونے لگی۔ میں پاگل نہیں ہوں، سنا آپ نے؟ روتے چلاتے وہ ان سے کہہ رہی تھی۔ وہ حیران سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ کیا ہوا دارین؟ انہوں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس نے تیزی سے ان کا ہاتھ چٹکا تھا۔ مجھے کیا ہوا ہے کیا نہیں، اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو کسی بات سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ سنا آپ نے؟ مجھے پتا آپ کے نزدیک میں کیا ہوں، بہت اچھے سے آگاہ ہوں میں اپنی حیثیت سے۔ آپ کو قطعی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ آپ اب کیا چاہتے ہیں؟ مجھے پاگل ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں لے کر جاتے ہیں مجھے اس ڈاکٹر کے پاس؟ کیوں؟ وہ بلند آواز چلا رہی تھی۔ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو تم؟ انہوں نے بامشکل اپنے طیش پر قابو پایا تھا۔ اپنے حواسوں میں ہوں۔ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں مجھ سے؟ وہ پہلے سے بڑھ کر چلائی تھی۔ حیدر کی آنکھوں میں لہو اتر آیا۔ انہوں نے سختی سے اس کا بازو جکڑ لیا۔ تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو اور کس سے کہہ رہی ہو؟ وہ گھر آ کر بولے تھے۔ ایک لمحے کے لیے دارین کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ سن سی انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اپنی ماں کی موت کا بدلہ اس طرح لینا چاہتے ہیں کہ کسی کو آپ پر شک نہ ہو۔ کبھی مجھے چھت پر لے جاتے ہیں تاکہ دھکا دے سکے، کبھی ڈاکٹر کے پاس تاکہ پاگل ثابت کروا کر پاگل خانے بھیج سکے۔ اپنے انتقام کے لیے اتنے لمبے چوڑے منصوبوں کی کیا ضرورت تھی بھلا آپ کو؟ وہ اذیت و غم سے بوجھل ہو کر سرگوشی نما لہجے میں بولی تھی۔ جسٹ شٹ اپ۔ انہوں نے لمحہ بھر میں ضبط کھو کر اس کے منہ پر ایک بھرپور تھپڑ مارا تھا۔ وہ زور سے دیوار سے ٹکرائے۔ اور میں آپ کو جانتی ہوں بہت اچھے سے، آپ کو کتنا ترس آتا ہے مجھ پر، آگاہ ہوں میں۔ وہ پتھر نظروں سے انہیں دیکھتی پیچھے کی طرف کھسک رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا وہ سب صفحات اس کے گرد بکھرے تھے جن پر اس نے انہیں کے اسکیچ بنائے ہوئے تھے۔ میں آپ کی قید میں 1.5 سال سے ہوں چودھری صاحب، مجھے بے وقوف نہ سمجھے گا۔ میں آپ کی سب اداؤں سے واقف ہوں۔ یہ تو آپ کے ہاں کی رسم ہے کہ قربانی سے پہلے جانور کو خوب کھلاتے پلاتے، اس لیے اتنی نظر کرم ہے مجھ پر آپ کی کہ مجھے قربان کرنا ہے آپ نے اب کی بار۔ وہ بدستور دروازے کی جانب کھسک رہی تھی۔ مجھے اچھے کپڑے پہناتے ہیں جیسے قربانی کے جانور کو سجاتے ہیں، مجھے کھانا ہی کھلاتے ہیں، مجھے سیر کو لے جاتے ہیں، ساری باتیں تو صاف ہیں، سیدھے اشارے۔ مجھے سمجھنے میں دیر لگ گئی مگر اب اور نہیں، میں آپ کو ہر پریشانی سے آزاد کر دوں گی، آپ کو اتنی لمبی منصوبہ بندی کی الجھنوں میں نہیں پڑنے دوں گی، میں خود کو ختم کر لوں گی۔ وہ زہریلے لہجے میں بولتی اٹھی اور ایک دم دوڑتی ہوئی باہر نکل گئی۔ وہ چند لمحے وہیں ساکت سے بیٹھے رہے، پھر ایک دم سے اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگ گئے۔ اس کے دوپٹے کی جھلک انہیں کچن میں نظر آئی تھی اور جب وہ ممکنہ تیزی سے بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے کچن میں آئے تو وہ چھری کو ہاتھ میں لے چکی تھی اور انہیں کچن کے دروازے میں دیکھتے اس کے چہرے پر عجیب سی نفرت اور وحشت پھیل گئی۔ اس نے پوری طاقت سے چھری ہوا میں بلند کی جیسے ہر قیمت خود کو ختم کر لینا چاہتی ہو، مگر وہ زور سے چلائے تھے۔ دارین نہیں، رکو، رک جاؤ دارین۔ ان کی بلند آواز میں چلانے پر دارین کا ہاتھ لمحہ بھر کو رکا اور اتنی مہلت ان کے لیے کافی ثابت ہوئی تھی۔ وہ تیر کی تیزی سے لپکے اور اس کے ہاتھ کو جکڑ لیا۔ جب دارین کو اندازہ ہوا کہ وہ ناکام ہونے والی تھی تو غصے، بے بسی اور جھنجھلاہٹ میں چھری کو اپنی ہتھیلی میں دبا لیا۔ تیز دھار چھری نے اس کی نرم و نازک جلد کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ حیدر نے خوف زدہ ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ میں چھری چھیننا چاہی مگر اس کوشش میں وہ مزید زخمی ہو گئی اور جب وہ آخر کار اسے چھیننے میں کامیاب ہوئے تو وہ بے حد زخمی ہو چکی تھی اور خون تیزی سے فرش پر گر رہا تھا۔ کیا کر لیا تم نے؟ تم پاگل ہو گئی ہو؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے دھاڑ اٹھے تھے۔ وہ تکلیف اور خوف سے تڑپ رہی تھی۔ ہاں ہوں میں پاگل، سن لیا سچ، مگر ایک سچ اور بھی سن لیجیے، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، بے حد نفرت، اور اس دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو مجھے آپ سے محبت کرنے پر مجبور کر سکے۔ نقاہت سے تقریباً گرتے ہوئے اس نے بند ہوتی آنکھوں سے یہ آخری الفاظ کہے تھے اور پھر بے جان گڑیا کی طرح ان کے بازوؤں میں جھول گئی۔ تو یہ تھی اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ، اور میں نے کہا تھا نا ابھی بہت کچھ ہونے والا ہے، تو ابھی بہت کچھ اور بھی ہوگا شاید، ابھی ایپیسوڈ اس کی ایک اور بنے گی۔
تو ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو آج کی یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. مجھے تو بہت زیادہ اچھی لگی. جہاں تک مطلب دارین کا ہے وہ بہت سویٹ ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس کے ساتھ برا بھی بہت ہوا، اور اب وہ سمجھ بھی نہیں پا رہی ہے کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو ابھی بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. وہی نا کہ بہت دیر کر لی حیدر نے خود کو بدلنے میں، جب اس کے پیچھے ہٹنے کے کوئی چانسز ہی نہیں ہیں. اس نے بہت زیادہ دکھ دیا، سچ میں اس نے بہت زیادہ ہرٹ کیا تھا اس کو. تو اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک دم سے اس کو ہو کیا گیا. تو اس کے لیے بھی سمجھنا تھوڑا مشکل ہے. تو ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ دوسری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. ٹل دین اللہ حافظ.